بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل چہار جانب دلی میں ہونے والے مناظرہ کی باز گشت عام ہے، جو کہ مولانا شمائل ندوی اور جاوید اختر نامی ملحد فلسفی اور شاعر کے درمیان وجود باری تعالیٰ کے عنوان پر منعقد ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا اور مفتی صاحب نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آپ نے اسلام کا مقدمہ لڑا اور خوب لڑا، لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کامیابی کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے راتوں رات آپ کو قبولیت کے بام عروج پر پہنچا دیا؟ یا آپ کی خود اعتمادی، آپ کی برجستہ گوئی، موضوع پر کامل عبور، یا فریق مخالف کی لاجانی باتوں پر مضبوط گرفت کرنا؟ آخر کون سی ایسی چیز تھی؟ مفتی صاحب سے جب اس بارے میں سوال ہوا تو آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنی کامیابی کی وجہ قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے کیا وجہ ظاہر فرمائی، یہ ہم سنتے ہیں آپ ہی کی زبانوں۔ جب میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا، میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات بتاتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو اس بات پر ترغیب دلاؤں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے۔ جب میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا سعید الرحمن العظمی دامت برکاتکم العالیہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گھنٹے میں اکثر میں اس چیز کی کوشش کرتا تھا کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جب کتاب پڑھا کر اٹھیں اور باہر کی طرف جائیں تو حضرت کو جوتے میں پہنوں۔ لہٰذا بعض طلبہ کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا کہ کون دروازے کے قریب بیٹھ رہا ہے۔ میں وقت سے پہلے آتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ سلسلہ پورے سال رہا۔ جب ان کی کلاس ہوتی، ان کا درجہ لگتا، میں انہیں جوتے پہناتا تھا۔ حضرت نے پورے سال کچھ نہیں کہا۔ سال کے اخیر میں جب میں فارغ ہو رہا تھا، حضرت نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے جوتے پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی لے لی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے اس دین کا علم مشرق و مغرب میں پھیلائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا، یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی بھی دخل نہیں۔ میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا۔ جی ماشاءاللہ، سن لیا آپ نے، الحمدللہ دل خوشی سے باغ باغ ہے۔ مفتی صاحب کے بیان نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کے سر پہ اساتذہ کرام کا دست شفقت اور ان کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔